سورۃ النحل کی آیت نمبر 90۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ پاک حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ پاک منع کرتے ہیں بے حیائی سے اور منکرات سے اور ظلم اور زیادتی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم کچھ دھیان دو۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اجمع آیت فی القرآن، بے شک قرآن کریم کی یہ جامع ترین آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کے پورے منشور کو بیان فرمایا ہے۔ کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت کی فلاح، کامیابی، عزت، سربلندی اگر چاہیے تو صرف یہی آیت کافی ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، دنیا میں بھی عزت پائے گا، اللہ کے دربار میں بھی سرخرو ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے 3 کاموں کا حکم دیا ہے، 3 ہی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ جن 3 چیزوں کا حکم دیا ان میں پہلی چیز عدل ہے، دوسری احسان ہے، اور تیسری قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا۔ ان تینوں کی تفصیلی وضاحت پہلے 2 دروس کے اندر ہو چکی ہے، اور جن 3 چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان میں پہلی چیز ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ پاک منع کرتے ہیں بے حیائی سے، اور دوسری چیز ہے منکر، عام گناہ سے، اور تیسری چیز ہے بغی، ظلم اور زیادتی سے۔ میرے محترم دوستو، منکر گناہ کے اندر بے حیائی بھی داخل ہے، ظلم اور زیادتی بھی داخل ہے، لیکن بے حیائی کو اس کی شناعت اور اس کی برائی کی وجہ سے اللہ پاک نے الگ سے بھی بیان کیا اور پہلے بھی بیان کیا۔ اور بغی، ظلم اور زیادتی، اس کا تعلق چونکہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، تعدی ہوتی ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو بھی اللہ پاک نے الگ سے بیان کیا۔ ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ جب منکر کا لفظ کہا تو اس میں ساری برائیاں آ گئی، لیکن چونکہ بے حیائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ساری قباحتوں سے بڑھ کر قباحت، فحشاء، علماء فرماتے ہیں یہ بے حیائی قول میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے۔ زبان سے بھی بے حیائی ہو سکتی ہے، گفتگو ایسی کرنی، ذومانے جملے بولنے، غلط قسم کی باتیں کرنی، یہ بھی بے حیائی ہے۔ اور عمل سے بے حیائی کیا ہے کہ وہ بے پردگی ہو، اسی طرح اپنے ان چیزوں کو جن کو اللہ پاک نے چھپانے کا حکم دیا ان کو کھولا جائے، یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی کسی بھی قسم کی ہو، وہ گالم گلوچ ہو، وہ کسی کو زبان سے تکلیف دینا ہو، یہ بھی فحشاء اور بے حیائی کے اندر داخل ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ عرب کے معاشرے کے اندر
مال کی کنجوسی جو ہے، بخل، مال کو خرچ نہ کرنا، ضرورت کی جگہ پہ بھی مال کو روک کے رکھنا، اس کو بھی عرب کے ہاں فحشا یعنی بے حیائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ ہے حیا کا، اور حیا میرے دوستو بہت ہی عظیم اخلاق ہے، بہت ہی اچھا اخلاق ہے، بلکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور فرمایا سب سے کم اس کی شاخ جو ہے ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کم از کم ایمان کی آخری شاخ اور درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو بندہ ہٹا دے، یہ بھی ایمان ہے۔ کوئی چیز راستے میں پڑی ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے، اس کو راستے سے ہٹا دے، یہ بھی ایمان ہے۔ اور اسی میں فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا ایک شخص کے متعلق کہ وہ شرماتا بہت ہے، شرماتا بہت ہے، اس کے اندر حیا بہت ہے، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو، کہ حیا ایک اچھی صفت ہے، بری صفت نہیں۔ شرمانا یا حیا کرنا یہ بری صفت نہیں، اچھی صفت ہے، اور اس کے مقابلے میں ڈھٹائی اور بے حیائی یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ بری صفت ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ہی نہیں رہی پھر جو مرضی کرتا رہے۔ جب ایک انسان کے اندر حیا ہی نہیں ہوتی، شرم ہی نہیں ہوتی، پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو پھر ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کا بڑا عنصر یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو بھی برا نہ سمجھے جو عقل کے لحاظ سے بھی بری ہیں، شریعت کے لحاظ سے بھی بری۔ مثال کے طور پر جسم کا برہنہ کرنا، عقل بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ عقل سلیم ہو، مت ماری نہ گئی ہو تو عقل سلیم، دیکھیں آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب جنت سے دنیا میں بھیجا تو وہاں شریعت کے کوئی احکامات نہیں تھے، ابھی کوئی شریعت کوئی احکامات نہیں آئے تھے۔ اللہ نے جنت کا لباس اتار لیا، دونوں برہنہ حالت میں تھے اور دونوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، اکیلے ہی تھے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن دونوں کا عمل اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو گویا عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو برہنگی جسم کا ننگا ہونا یہ اچھا نہیں لگتا۔ اب برہنگی کو اور جسم کی نمائش کو یہ سمجھ لیا جائے کہ جناب یہ ہمارا حق ہے، اس سے بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی کیا بات ہو۔ شریعت کے احکامات تو بعد میں آئے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم کا چھپانا ضروری ہے، عورت کے لیے اپنے سارے جسم کا چھپانا ضروری ہے، محارم کے سامنے صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ننگے کر سکتی ہے، غیر محرم سے پورا جسم چھپانا عورت کے لیے یہ فرض اور ضروری ہے، لازمی ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جسم کا حصہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا، اور اس کے علاوہ اگر جسم کھل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اگر اللہ نے کپڑے دیے ہیں، میسر ہے، تو جسم کھولنا نہیں چاہیے، اس کا بھی چھپنا ہی بہتر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بھی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے موسم میں پنڈلی سے کپڑا ہٹا کے بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے یہ ناجائز نہیں ہے، گرمی ہو خاص طور پہ تو انسان اپنے گھر کے اندر مرد جو ہے وہ جسم کے اوپر والے حصے کھول سکتا ہے یا گھٹنے سے نیچے پنڈلی تک کھول سکتا ہے، لیکن شرم و حیا کا تقاضا کیا تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کو بھی ڈھانک لی، پنڈلی کو بھی ڈھانک لی۔ اور جب کسی نے کہا جی ابو بکر عمر آئے، آپ ویسے بیٹھے رہے، پنڈلی نہیں ڈھانکی، اور جب حضرت عثمان آئے تو ڈھانک لی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر حیا بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ حیا تھی۔ وہ فرماتے میں نے اپنا جسم بھی زندگی بھر میں کبھی نہیں دیکھا، میرا جسم کیسا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ شرم و حیا کی بہت بڑی بات ہے، اللہ ہم سب کو اس کا کوئی حصہ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے آج یہ جو بے حیائی ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ قوم لوط پر جو اللہ کا عذاب آیا اور انتہائی سخت ترین عذاب آیا، بہت ساری قوموں پہ عذاب آئے ہیں لیکن عذاب آئے ہیں، ایک جھٹکا دیا اللہ نے ختم کر دیا۔ اس قوم پر تو عذاب کی کئی شکلیں آئی، 6 لاکھ کی آبادی کو زمین سے اکھاڑا گیا، آسمان تک لے جایا گیا، الٹا کر کے زمین پر پٹک دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش جس پہ ہر ایک کے نام لکھے ہوئے، وہ پتھر آگے لگے، زمین میں دھن سے پتھر بھی لگے، اس سے بھی مرے، زمین میں بھی دھن سے۔ اس قدر شدید ترین عذاب جو اس قوم پہ آیا ہے، علماء فرماتے اس کی بڑی وجہ شرک کے بعد وہ بے حیائی تھی۔ اس قوم کے اندر حیا نہیں تھی، شرم نہیں تھی۔ تو اس لیے بڑوں کا احترام، بڑوں کی ادب، ان کی شرم، آج کل سمجھتے ہیں کہ جو جواب دے لے بڑا حاضر جواب ہے۔ ہم بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ماشاءاللہ دادے نو کیسا جواب دیتا، ماموں کو کیسا جواب دیا، چاچو کو کیسا جواب دیا، اور پھر ہم بچوں کی حوصلہ یہ حوصلہ افزائی جو ہے یہ بچے کو بدتمیز بنا دیتی۔ یہ شرم اور حیا کہ وہ بڑوں کے سامنے چپ کر جائے، یہ شرم اور حیا کا تقاضا ہے۔ جسم سے بھی بے حیائی نہ ہو، زبان سے بھی بے حیائی نہ ہو۔ آج اس کو جو ہے کمال سمجھا جاتا ہے کہ منہ توڑ جواب دے، اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ بڑی زبردست۔ اصل منہ توڑ جواب صرف کافروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے یا اچھے انداز سے اس کو جو ہے جواب دے دے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ بے حیائی اور یہ غلط مناظر یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات، یہاں تک کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کائنات ہے، جن کی زبان مبارک سے دوسروں کے لیے لعنت کے الفاظ بہت ہی کم نکلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو منع کیا کرتے تھے کسی پہ لعنت نہ کرو، لیکن خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل و صورت بناتی ہیں ان پہ لعنت فرمائی، اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں جیسی شکل و صورت بناتی ان پہ بھی لعنت فرمائی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج اگر یہ ماحول اور معاشرہ بن جائے کہ جناب کوئی فرق نہیں، اور مخلوط تعلیم سے لے کر مخلوط شادیوں تک اور مخلوط پروگراموں تک کام چلے، تو پھر اس سے بڑھ کر بے حیائی کے مناظر اور کیا ہو۔ اور آج شکل و صورت کے اعتبار سے، لباس چال ڈال کے اعتبار سے، اور کپڑوں کے ڈیزائن اور جوتوں کے ڈیزائن کے اعتبار سے مردوں عورتوں کا فرق ختم ہو جائے اور مٹ جائے، تو اس سے بڑی بے حیائی کے مناظر اور کیا ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وہ ایک بات کسی نے بتائی، اس نے تو ہنسنے کے انداز میں بتائی، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے ہم کہاں تک جا رہے ہیں۔ کہ کسی جگہ پہ کوئی لائن لگی ہوئی تھی، اس میں 2 4 10 مرد کھڑے تھے، ایک کے ساتھ ایک بچہ جو ہے وہ کھیل رہا تھا۔ وہ بچہ ایسا تھا، معصوم بچہ 7 8 سال کا، جس کا بڑا خوبصورت چہرہ مورا اور لباس اور بڑے ہی اچھا۔ تو اس نے اس کو ماشاءاللہ کہا اور پوچھا، بھائی آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، کیا نام ہے اس کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا میرا بیٹا نہیں ہے، میری بیٹی ہے۔ یہ لباس ایسا تھا، شکل و صورت ایسی تھی، پتہ نہیں چل رہا۔ کہتے میرا بیٹا نہیں ہے، میری بیٹی ہے، اور یہ نام ہے، اور آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں، میں اس کا ابا نہیں ہوں، میں اس کی اماں ہوں۔ اب نہ اس کا پتہ چل رہا ہے نہ اس کا پتہ چل رہا ہے۔
میرے محترم دوستو، یہ جو فرق مٹ رہا ہے یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ بے حیائی کے مناظر ہے، یہ مغرب اور یورپ کا کلچر ہے۔ اسلام کی تہذیب میں حیا ہے، شرم ہے، پاکیزگی ہے، عفت ہے، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ ان کے دلوں کے اندر شرم و حیا تھی۔ مردوں کو حکم پہلے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو پہلے حکم دیا اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو۔ ہمارے لیے بھی شرم و حیا ہے، ہماری بھی آنکھ کا پردہ ہے، اور پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ عورت کو اس کے بعد حکم دیا کہ تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل، نابینا صحابی تھے، آپ کے ساتھ ازواج مطہرات تھی، غالباً حضرت ام سلمہ اور ایک اور تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اندر چلی جاؤ، تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ کے محبوب یہ تو نابینا ہے، ان کو کون سا نظر آ رہا ہے، ہم ایک سائڈ پہ بیٹھی بھی رہے تو یہ بات کر کے چلی جائے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انداز میں فرمایا افعمیاوانی انتما، یہ نابینا ہے، تم تو نابینی نہیں ہو، تمہاری تو آنکھیں ہیں نا، تمہیں تو پردہ کرنا چاہیے، لہذا تم بھی اندر جاؤ۔ یہ شرم اور حیا سکھائی میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا اثر تھا جب حاتم طائی کی بہن قید ہو کے آئی اور پھر اس نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی کہ مجھے رخصت دے، میں اس کو عدی ابن حاتم کو، حاتم طائی کی بیٹی تھی، عدی ابن حاتم کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی میں اس کو بھائی کو لے کے آتی ہوں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوان صحابہ کے ساتھ اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اس کے بھائی تک پہنچا کے آؤ۔ اب میرے دوستو، راستہ ہے، اس میں جنگل ہے، اس میں بیابان ہے، اس میں تنہائی ہے، 2 جوان آدمی ہیں، جوان عورت ہے۔ جب یہ اس انداز میں بھائی کے پاس پہنچے تو بھائی کی آنکھوں میں بہت سارے سوالات تھے، لیکن بہن نے کہا کہ بھائی پہلے میری بات کو سن لینا، اللہ کی قسم تیرے گھر میں اور باپ کے گھر میں مجھے اتنا تحفظ نہیں ملا جتنا تحفظ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پاس ملا۔ راستے بھر میں ان دونوں نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میرے طرف ایک نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا، اور میں پاک اور صاف تیرے پاس پہنچی ہوں، اچھے اور کریم لوگوں کے پاس سے آئی ہوں، تجھے بھی لینے کے لیے آئی ہوں کہ چل پہل کر کے ان کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ میرے محترم دوستو، ایک ہمارا یہ دور تھا، اور ایک وہ قوموں نے ہمارے اندر پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کو شکست دے دی ہے تو ان کے اندر بے حیائی پیدا کرتا۔ آج ان مسلمان کی بیٹی مسلمان کے بیٹے سے ہی محفوظ نہیں ہے، یہ معاشرے کی گراوٹ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک نے خاص طور پہ بے حیائی سے منع کیا، عن الفحشاء، فوش گفتگو ہو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوش گفتگو نہیں فرماتے تھے، بے حیائی کی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ فوش گفتگو ہو، بے حیائی کے کام ہو، ان سب سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اب یہ ہمارا بھی کام ہے، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہمارے بس میں ہو، ہم بے حیائی کے اس سیلاب کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے عام گناہوں اور ظلم اور زیادتی کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، میری بیٹیوں بہنوں کو ہر قسم کی بے حیائی کے مناظر سے محفوظ رکھے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا یا ارحم الراحمین اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا اے اللہ پاک ان احباب نے جو عمل کیے طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما آپ کے توسل سے تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اہل بیت ازواج مطہرات بنات اطہار اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ شہداء احد بدر شہداء کربلا اور اللہ پاک تمام بزرگان دین مشایخ امت فقہاء امت محدثین امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے جو موجود ہیں جو قیامت تک آئیں گے اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما بالخصوص گزشتہ دنوں میں ہم سے جدا ہونے والے ہمارے بزرگ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب حضرت مولانا جمیل صاحب حافظ اسحاق صاحب اسی طرح ہمارے محترم حاجی عباس صاحب کی چچا اے اللہ پاک یہ جتنے بزرگ دنیا سے گئے اے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا سب کے درجات کو بلند فرما سب کی سیئات کو معاف فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما اے ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما گھروں میں اسپتالوں میں جو کہیں جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے اے اللہ ہر ایک کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جن کو اولاد دے رکھی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے ارحم الراحمین جو بچے بچیاں جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں اے اللہ بہتر جوڑ نصیب فرما جن کے جوڑ بنا دیے ہر بچی کو اپنے گھر میں عزت اور سکون کی زندگی نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی اچھی بنا ہماری آخرت بھی اچھی بنا یا اللہ دنیا آخرت کی عافیت اور سلامتی نصیب فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ